السلام علیکم کلاس فرسٹ بچوں، آپ سبھی اپنی اپنی اسلامیات کی کتاب کھول لیں اور آج ہم پڑھیں گے اس کتاب سے سبق نمبر 13۔ سبق نمبر 13 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو آپ سبھی بچوں کی کتابیں کھل چکی ہیں، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں ہم سب اس سبق کو پڑھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی سب سے اچھے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی، صحابہ اور اصحاب کہتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے حضور کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کے ساتھ رہے، ان کو دیکھا، ان لوگوں کو ہم سب صحابی، صحابہ یا اصحاب کہتے ہیں۔ صحابی سب نیک تھے، اچھے تھے، سچے تھے، پیارے تھے۔ وہ لوگ بہت اچھے تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ زیارت کرے، ان کے ساتھ رہے، وہ لوگ بہت ہی نیک اور اچھے سچے ہوتے ہیں۔ صحابیوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشہور خاندان قریش میں پیدا ہوئے، یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کی پیدائش قریش کے خاندان میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی قریش خاندان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے بری باتوں سے نفرت کرتے تھے، بری باتوں سے بچتے تھے، اچھی باتیں کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ اچھے لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ بچپن سے ہی بہت ہی نیک، اچھے اور سچے انسان تھے۔ وہ بری باتوں سے نفرت کرتے تھے، برے کاموں سے بچتے تھے، خود کو، اپنے آپ کو ہر بری چیز سے بچاتے تھے۔ وہ اچھے لوگوں کے پاس ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت سمجھدار تھے، اپنی سمجھداری کی وجہ سے مشہور تھے۔ وہ تجارت کرتے تھے، تجارت بہت سچائی کے ساتھ کرتے تھے، تجارت میں خوب نفع ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ان کا جو پیشہ تھا وہ تجارت کا تھا۔ وہ تجارت کرتے تھے اور بہت ہی اچھے طریقے سے کرتے تھے، اور ہمیشہ سچائی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا، اور سچائی کے راستے پر چل کر انہوں نے جو ایمانداری سے تجارت کی، اس میں ان کو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے بہت نفع دیا۔ وہ بہت مالدار تھے، اپنی دولت سے غریبوں کی مدد کرتے تھے، یعنی کہ وہ تجارت کر کے انہوں نے خوب نفع کمایا، اور جو ان کے پاس دولت اکٹھا ہوتی تھی اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، غریبوں کی بہت ہیلپ کرتے تھے، جو ضرورت مند تھے ان کی مدد کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، یعنی کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں لوگ آپس میں بہت اچھے دوست تھے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، قرآن دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ اللہ پر ایمان لانے کو کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانے کو کہا، یعنی کہ انہوں نے اپنے دو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست جو تھے ان کے، حضرت ابوبکر صدیق، تو ان کو بتایا کہ مطلب انہوں نے بتایا کہ میں ایک نبی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دیا، تم اس پر ایمان لاؤ، اسے پڑھو، اسے سمجھو، اور اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ تو یہ ساری باتیں ان کو بتائی، کس کو؟ اپنے دوست ابوبکر صدیق کو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فوراً ہمارے نبی کی بات مان لی، اللہ پر، نبی پر، قرآن پر اور نبی و قرآن کی باتوں پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ وہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے، یعنی کہ اس کے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور انہوں نے اپنے دوست
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، اس کو مانا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اللہ پر اور نبیوں پر، قرآن پر ایمان لے آئے۔ انہوں نے قرآن کو پڑھا، اس کی باتوں کو سنا، سمجھا، اور وہ ایک اچھے مسلمان بن گئے۔ یہ مردوں میں پہلے شخص تھے جو مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اچھے تھے، ان کے بہت سے دوست تھے، ان کے سب دوست اچھے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اچھے ہوں گے تو آپ اچھے لوگوں میں آپ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ تو اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بہت نیک، سچے اور اچھے انسان تھے۔ تو ان کا ملنا جلنا جو تھا، وہ اٹھنا بیٹھنا، جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے وہ لوگ بھی بہت اچھے نیک تھے۔ حضرت ابوبکر نے دوستوں کو سمجھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی باتیں بتائیں، ان سے مسلمان ہو جانے کو کہا۔ ان کے سب دوست مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ کا دوست آپ کو کوئی اچھی بات بتاتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ان کی بات کو مانیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ تو اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اپنے دوستوں کو سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری قرآن کی باتیں بتائیں، اور ان لوگوں سے یہ درخواست کی، گزارش کی کہ تم سب بھی ایمان لے آؤ، تم سب بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اور ان کے دوستوں نے ان کی بات مان کر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ مکہ میں بہت سے لوگ غریب اور کمزور تھے، لونڈی اور غلام تھے، ان میں سے بھی بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ غریب اور کمزور مسلمانوں کو ظالم لوگ ستاتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غریب اور کمزور مسلمانوں کی مدد کرتے تھے۔ ظالم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کا ساتھ دیتے، ظالموں سے چھڑاتے تھے۔ یعنی کہ وہ ایک بہت ہی اچھے اور نیک دوست تھے۔ وہ جب بھی ان کے دوست ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، ظلم کرتے تھے ان پر، تو لوگوں سے یہی بچاتے تھے۔ حضرت ابوبکر جو تھے وہ لوگوں کے ظلم سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ان لوگوں نے اتنا ان کو ستایا، اتنا ظلم کیا ان پہ، ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ وہ مجبور ہو کر اپنا وطن چھوڑ دیے اور مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کرنا یعنی کہ چلے جانا۔ تو وہ مکہ سے مدینہ چلے گئے اور ان کے دوست حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر کام میں آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے۔ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، یعنی کہ دین کو پھیلانے کا کام انہوں نے بہت ہی خوب کیا، بہت ہی اچھے اور شاندار طریقے سے کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی حضرت عائشہ تھیں۔ حضرت عائشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی اور پیاری بیوی تھیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ جن کا نام تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی، اور ان کی بیٹی بھی ماشاءاللہ بہت نیک اور بہت ہی اچھی خاتون تھی۔ وہ ایک بہت ہی پیاری بیوی بنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تم جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا نام لو یا سنو تو کہو رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ یعنی کہ یہ لوگ جو بھی تھے، صحابی جو بھی تھے، صحابہ، صحابی، اصحاب جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، تو یہ لوگ جو تھے تو وہ اللہ کے بہت ہی قریبی تھے، اللہ کے پیارے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہمیشہ راضی رہتے تھے۔ تو اسی لیے جب بھی ان کا نام لیا جائے تو ان کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے، اور اس کے معنی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ آئیے بچوں ہم سب اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ نیچے لکھے جملوں میں صحیح کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے بری باتوں سے نفرت کرتے تھے، یہ بالکل صحیح ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تجارت سچائی کے ساتھ کرتے تھے، یہ بھی بالکل صحیح ہے۔
غریب اور کمزور مسلمانوں کو ظالم لوگ نہیں ستاتے تھے۔ یہ آپ کا غلط ہے کیونکہ وہ لوگ ان پہ بہت ظلم کرتے تھے۔ نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب سے اچھے تھے۔ بالکل صحیح ہے۔ نیچے لکھے جملوں میں خالی جگہیں مناسب الفاظ سے بھریے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ باتوں سے نفرت کرتے تھے۔ کن باتوں سے؟ بری باتوں سے۔ بری باتوں سے نفرت کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی۔ کیا نام تھا ان کا؟ حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، وہ مسلمانوں کے پہلے بنے۔ کیا بنے تھے وہ؟ کیا بنے تھے؟ خلیفہ۔ نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ڈیش چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ کیا چھوڑنے پر؟ وطن۔ لوگوں نے ان پر اتنا ظلم کیا، ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ وہ مجبور ہو کر اپنا وطن چھوڑ دیے تھے۔ نیچے لکھے جملوں کے صحیح جوڑ سوچ سمجھ کر ملائیے۔ نمبر 1، اچھے لوگ کیا تھے؟ حضرت ابوبکر غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، ہمارے نبی کے دوست تھے، خوب نفع ہوتا تھا۔ کیا رہے گا اس میں؟ اچھے لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دوست تھے۔ نمبر 2 ہے، تجارت میں انہیں کیا ہوتا تھا؟ خوب نفع ہوتا تھا۔ اپنی دولت سے غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ بچوں، یہ آپ لوگوں کا سبق آج کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ سب اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، اور اس کی ایکسرسائزز آپ سب اپنی اپنی بک میں اچھی طرح سے کر لیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سب اگلے سبق کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔